بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بشر وائس چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہلاکو خان کے سفیر ملک مظفر جو کہ مصر کا سلطان تھا اور سالار اعلیٰ بیبرس کے سامنے کھڑے تھے، ان کی گردنوں میں ایسے اکڑ تھی جیسے وہ مصر کے سلطان ہوں، کیونکہ آج تک منگولوں کی گردنوں میں کسی نے اکڑ ختم نہیں کی تھی۔ ہلاکو خان کے سفیر یہ پیغام لائے تھے کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کا مالک ہلاکو خان آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ بغیر کسی مزاحمت کے میری غیر مشروط اطاعت کر لیں، ورنہ میں نے جو بھی اپنی طاقت سے کیا اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ملک مظفر نے اپنی بہت سارے جرنیلوں سے بات چیت کی اور اکثریت کی رائے یہی تھی کہ ہمیں منگولوں کی بات مان کر ان کی اطاعت کر لینی چاہیے اور ہم اسی میں فائدے میں رہیں گے۔ لیکن جب یہ بات سالار اعلیٰ بیبرس نے سنی تو آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ پڑا اور اس کے چہرے سے لال ٹپکنے لگی اور اس کے جسم پر غصے سے لرزاں طاری ہونے لگا۔ ادھر منگولوں کا سردار ہلاکو خان مصر پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ بد دل انسان بری طرح طاقت کے نشے میں چور تھا اور اس کے سامنے جو بھی چیز آتی اس کو تہس نہس کر دیتا۔ بیبرس نے کہا کہ مصر ہی مسلمانوں کی آخری امید گاہ ہے اور ہم اس کو کسی بھی قیمت پر ان منگول کتوں کے حوالے نہیں کریں گے۔ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب ہماری رگوں میں ایک ایک قطرہ خون کا رہے گا۔ ہلاکو خان کو ہم یہ بتا دیں گے کہ صرف لڑنا اسے نہیں آتا، صرف طاقت اسی کے پاس نہیں، وقت آنے پر ہم ہلاکو خان کو ایسی خاک چٹائیں گے کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ مصر کے سلطان ملک مظفر نے جب دیکھا کہ لشکروں کا سالار اعلیٰ اپنی جرات مندی اور جمع مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آتش فشاں کی طرح بھڑک اٹھائے اور وہ ہر صورت میں منگولوں کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تب سالار اعلیٰ بیبرس کے ان الفاظ اس کے عزم و یقین میں بھی پختگی آ گئی۔ لہذا بیبرس کی وجہ سے اس نے ہو کر حکم دیا، ان منگول کتوں کی زبانیں گدی سے کھینچ لی جائیں، ان کا خاتمہ کر دو اور ہماری طرف سے ہلاکو خان کے لیے یہی جواب ہے۔ سلطان کا اشارہ پاتے ہی وہاں جو مسلح جوان کھڑے تھے وہ ہلاکو خان کے سفیروں پر جھٹ پڑے اور آنا فانا انہیں خاک و خون میں لوٹا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کے ان سفیروں کی لاشیں شہر کی اہم گزرگاہوں پر لٹکا دی گئی تھیں۔ سلطان ملک مظفر اور سالار اعلیٰ بیبرس کی ایسا کرنے کی وجہ سے جو مسلمانوں کا منگولوں کی وجہ سے خوف تھا وہ بھی جاتا رہا اور وہ منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل مصر نے منگول سفیروں کو ہلاک کر کے گویا ہلاکو خان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا۔ اب اہل مصر کے لیے ایک ہی راستہ تھا کہ لڑ کر فتح حاصل کریں یا اپنی جانیں قربان کر دیں۔ ان حالات میں مصر کے سلطان الملک مظفر نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سارے اختیارات اپنے سالار امیر بیبرس کے حوالے کر دیے۔ امیر رکن الدین بیبرس سے متعلق مورخین لکھتے ہیں وہ ایک کمال کا انسان، ایک باانقہ لشکری اور نڈر سپہ سالار تھا۔ منگولوں کی طاقت اور قوت کے افسانے سن کر وہ اکثر کہہ کے لگایا کرتا تھا اور کہتا تھا، وقت آنے دو، ہم ان مغرور وحشی منگولوں کو بتا دیں گے کہ صرف وہی لڑنا نہیں جانتے، دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کا پنجہ مروڑ سکتے ہیں۔ منگول سفیروں کو قتل کر دینے کے بعد مصر کے سلطان ملک مظفر نے امیر رکن الدین بیبرس سے وعدہ کیا کہ اگر وہ منگولوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو وہ لشکریوں کے سپہ سالار کے عہدے کے علاوہ مصر کا حاکم بھی مقرر کر دیا جائے گا۔ بہرحال امیر رکن الدین بیبرس نے منگولوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی۔ وہ دن رات تیاریوں میں لگا رہا۔ اس نے کہرا کہ ہر تندرست اور بالغ مرد کے لیے عسکری خدمات لازمی قرار دے دی اور حکم جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی معقول عذر کے بغیر لشکر میں بھرتی ہونے سے گریز کرے گا اس کو کوڑے لگائے جائیں گے۔ اہل کیرا کے علاوہ رکن الدین بیبرس نے اپنے لشکر میں ان پناہ گزین ترکمانوں، عرب بدوؤں اور دوسرے قبائل کو بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا جو اس سے پہلے منگولوں کے ہاتھوں نقصان اٹھا چکے تھے، اور یہ لوگ بڑے نڈر اور اعلیٰ درجے کے جنگجو تھے جن کی شجاعت پر ہر حال میں بھروسہ کیا جا سکتا تھا۔ چاند ہی دنوں میں رکن الدین بیبرس کے پاس ایک جرار لشکر تیار ہو گیا۔ اس لشکر میں زیادہ تر جوان تعداد میں تھے جو منگولوں کے ہاتھوں ستائے گئے تھے یا غلام بنائے گئے تھے۔ بکتے بکاتے مصر پہنچ گئے تھے اور اب وہ منگولوں سے انتقام لینے کے لیے
فن حروب و ضرب میں کمال درجے کی مہارت حاصل کر چکے تھے۔ دراصل یہی وہ لوگ تھے جو منگولوں کے آس پاس آباد تھے، جو ان کے جنگی طریقوں سے اچھی طرح واقف تھے اور منگولوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت اور جرأت بھی رکھتے تھے۔ جن دنوں امیر رکن الدین بیبرس کیرا میں اپنی جنگی تیاروں میں مصروف تھا، انہی دنوں ہلاکو خان فلسطین میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے ایک اطلاع ملی کہ اس کا بھائی منگو خان، جو اس وقت منگولوں کا خان اعظم تھا، وفات پا گیا۔ لہذا اس کا جان نشین نامزد کرنے کے لیے سارے منگول سرداروں اور سربراہوں کو آبائی داشت میں طلب کر لیا گیا ہے۔ ہلاکو خان کو جب یہ پیغام پہنچا تو اس نے آبائی داشت کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ اس موقع پر اس کے سپہ سالار کت بوغا اور اس کی بیوی دقوزہ خاتون نے اصرار کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ہماری یلغار جاری رہنی چاہیے۔ رہا سوال اعظم خان منگو کا تو اب مر چکا ہے۔ دقوزہ خاتون، جو کہ ہلاکو خان کی بیوی تھی، بنیادی طور پر عیسائی تھی اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی چاہتی تھی، لہذا وہ نہیں چاہتی تھی کہ ہلاکو خان واپس جائے۔ وہ یہ عزم کیے ہوئے تھی کہ ہلاکو کو مصر پر حملہ آور ہونا چاہیے۔ اس موقع پر اس نے ہلاکو کو یاد کرایا کہ جس وقت اس کے بھائی منگو خان نے اسے مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا تو اس نے حکم دیا تھا کہ ہر صورت مصر کا خاتمہ کر دینا، لیکن ہلاکو خان نے اسے اپنے سپہ سالار کت بوغا اور اپنی بیوی کی بات نہیں مانی۔ اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ اپنے لشکر کا ایک حصہ ساتھ لے کر جائے۔ اس نے یہ بھی وجہ پیش کی کہ اس وقت میرا واپس جانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان دنوں راستے میں گھوڑوں کے لیے خوراک کی صورت میں گھاس مل جائے گا، اور اگر میں نے واپس جانے میں تاخیر کی تو سرما کا موسم شروع ہو جائے گا، گھاس ختم ہو جائے گی اور راستے میں مجھے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہلاکو خان واپس جانے کا ارادہ کر لیا اور واپس جاتے وقت اس نے اپنے سپہ سالار کت بوغا سے کہا، میرے بعد اس علاقے کی نگہداری تمہارے ذمہ ہے، جب تک میں واپس نہیں آتا تم یہیں رہو گے، کہیں پیش قدمی نہ کرنا۔ تمہارے محتاط منگولوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے، اس کے علاوہ آرمینیا اور گرجستان کے عیسائی بھی ہزاروں کی تعداد میں تمہارے ساتھ ہیں، لہذا ان سب کے ساتھ مل کر فتح کیے ہوئے علاقوں کی حفاظت کرنا۔ کت بوغا نے ہلاکو خان کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا اور سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جو فرض اسے سونپا گیا ہے وہ دل و جان سے اسے پورا کرے گا۔ اس کے بعد ہلاکو خان لشکر کا ایک حصہ لے کر اپنے آبائی وطن صحرائے گوبی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب شام و عراق مکمل طور پر اس کے سالار کت بوغا کی گرفت میں تھے۔ کت بوغا ہلاکو خان کا نہایت قابل اعتماد جرنیل تھا اور مسلمانوں کے علاقوں کو پامال کرنے میں اس نے خاصا حصہ لیا تھا۔ وہ ایک شقی القلب انسان تھا اور اس کی بربریت کے افسانے سارے اسلام میں مشہور تھے۔ ہلاکو خان کے جانے کے بعد اس کت بوغا نے اپنے لشکر کے ساتھ عین جالوت کے مقام پر پڑاؤ کر لیا تھا، اور یہ مقام فلسطین کے مشہور شہر ناصرہ کے قریب تھا۔ یہ مقام اس کے لیے بڑا مناسب تھا، اس لیے کہ وہاں قیام کر کے وہ ایک طرف شام اور عراق پر اپنا تسلط مؤثر طور پر رکھ سکتا تھا اور دوسری طرف جب چاہے مصر کی طرف بھی بڑھ سکتا تھا۔ مصر میں امیر رکن الدین بیبرس کو بھی خبر ہو گئی کہ ہلاکو خان واپس اپنے آبائی داشت چلا گیا ہے، لہذا اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا جو اس وقت کسی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مصری تو یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ منگولوں کے ساتھ اپنی سرزمینوں کا دفاع کریں گے، لیکن اس موقع پر امیر رکن الدین بیبرس نے اعلان کیا، ہمارا لشکر آگے بڑھ کر ہلاکو خان کے سپہ سالار کے لشکر سے نبرد آزما ہوگا۔ اس وقت رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا تھا۔ بیبرس کے اعلان نے اس کے لشکریوں کو اس مقدس مہینے میں منگولوں کے خلاف جنگ کرنے کی افضل ترین عبادت سے سعادت اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا۔ چنانچہ لوگوں نے بڑی خوشی سے رکن الدین بیبرس کے اس فیصلے کو قبول کر لیا، لہذا رکن الدین بیبرس اپنے لشکر کو لے کر بڑی تیزی سے فلسطین میں داخل ہوا۔ ان دنوں عیسائی دنیا کیونکہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کا ساتھ دے رہی تھی اور بحیرہ روم کے کنارے کنارے نصرانیوں کے بہت سے قلعے بھی تھے، لہذا اپنے لشکر کے کچھ حصے رکن الدین بیبرس نے ان قلعوں کے قریب ہی متعین کر دیے تاکہ ان قلعوں میں جو مسلح صلیبی جنگجو ہیں وہ اپنے قلعوں سے نکل کر مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی مدد نہ کر پائیں۔